شدید موسموں اور سٹریس میں وٹامن سی کا استعمال۔ وٹامن کی دریافت صدیوں پر محیط سلسلہ اور تحقیق کا سالوں پرانا قصہ ہے کہ جب ان سے منسلک لاتعداد امراض لاحق ہوتی تھیں۔ وٹامن سی کیونکہ تازہ سبزیوں، پھلوں اور مشروبات میں ہوتی تھیں، اس لیے بحری جہازوں میں سفر کرنے والے لوگوں کو وٹامن سی کی کمی ہو جاتی تھی، جس سے سکروی نامی بیماری ہو جاتی تھی۔ اس مرض میں مبتلا لوگوں کے دانت ہلنے لگتے، جلد کھردری ہو جاتی اور اندرونی اعضاء میں خون افشانی ہو جاتی۔ حتیٰ کہ 1933 میں نوبل انعام یافتہ سائنسدان رجسٹن نے وٹامن کو مکمل طور پر تیار کر لیا اور اسے ریڈاکسن کے نام سے مارکیٹ میں متعارف کروایا۔ یوں وٹامن سی اور اس سے متعلقہ امراض کا علاج ہونے لگا۔ امریکہ کی نسبت جرمن لوگوں نے وٹامن سی اور کیمیکل کے ذریعے علاج پر کام کیا، اور بہت سارے لوگوں کا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ امریکہ میں لوگ اور ان کے معالج ڈاکٹر صاحبان وٹامن سی اور ان کے حامل اشیاء کا بہت استعمال کرتے ہیں۔ ابھی حالیہ کرونا وبا کے دنوں میں پوری دنیا وٹامن سی کی اہمیت کو جان گئی ہے، کیونکہ ہر کرونا کے مریض کو امیونٹی برقرار رکھنے یا امیونٹی بنانے کے لیے وٹامن سی کا استعمال کروایا گیا۔ اس لیے وٹامن سی کا استعمال خوراک اور پانی میں پرندوں کی ضرورت ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مشروبات میں وٹامن سی بکثرت ڈالا جاتا ہے۔ مرغ بانی کے جدید طریقوں سے مرغیوں میں سٹریس یا بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ ویکسین، چونچ کاٹنا، بیماری، ایک ہی شیڈ میں لاتعداد پرندوں کا رہنا، شیڈ میں پیدا ہونے والی گیس، لگاتار اندھیرا یا روشنی، ٹیکہ لگنے کا عمل، پکڑ دھکڑ، یہ سارے عوامل پرندوں کے اندر تمام کیمیائی تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پرندہ اعصابی دباؤ یا سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بات بہت توجہ طلب ہے کہ جب تک ان عوامل کو ختم نہ کیا جائے، جسم کا افعال اور مدافعتی عمل پوری طور پر کام نہیں کرتا۔ ان سے بننے والی اینٹی باڈیز کی مقدار سے ہمیں بار بار ویکسین کرنا پڑتی ہے۔ بعض حالات میں فارمرز اس کا ذمہ دار ویکسین والوں کو ٹھہراتے ہیں، اور بعض اوقات ویکسین کرنے کا طریقہ زیر بحث آتا ہے۔ ہر دو چند صورتوں میں ایک کو بھی خارج از امکان نہیں کر سکتے۔ تاہم ان میں جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل میں پرندہ نارمل تھا یا سٹریس میں تھا۔ ہماری زیادہ تر مجبوری سٹریس زدہ پرندے میں ویکسین کرنی پڑتی ہے، اور بیماری کے دوران ہمیں ادویات دینی پڑتی ہیں۔ ان حالات میں چند ایک اینٹی سٹریس اجزاء میں سے وٹامن سی بھی ایک اہم سہارا ہے، جو پرندے کو دلدل سے نکالنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایک عام فارمر کس طرح اندازہ لگائے کہ اس کا پرندہ سٹریس میں ہے یا نہیں؟ اس پیچیدہ کیمیائی اور ہارمونل تبدیلی کو یوں سمجھیں کہ جب پرندوں کی پکڑ دھکڑ کریں، کوئی بیماری آ جائے، ویکسین کے ٹیکے لگیں یا چونچ کاٹنے کا عمل ہو۔ اس طرح برڈز میں روز اول سے ہی بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے، جس میں جنسی علیحدگی اور ان کا انگوٹھا کاٹنا اور پھر کلگی کاٹی جاتی ہے۔ ٹرانسپورٹ کی علیحدہ سٹریس ہوتی ہے۔ اس طرح بڑے پرندوں میں کوئرائزا، سر کی سوزش، ILT جیسے امراض میں سوزش ہوتی ہے، جس سے عام معنوں میں پرندہ بیزار اور پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کی رغبت پانی، خوراک اور دیگر امور میں ہو جاتی ہے، اور پرندہ دیکھنے میں سست نظر آتا ہے۔ ایسی صورتحال اور عام فہم میں ہم اسے سٹریس ہی کہیں گے۔ وہ امراض یا محرکات جس سے پرندے میں ظاہری یا باطنی صورت میں بگاڑ پیدا ہو، اس کو سٹریس کہتے ہیں۔ شیڈ میں مرغی کے تناسب سے زیادہ مرغے، تیز روشنی، سخت دھوپ، زیادہ درجہ حرارت اور انڈے دینے کی شرح زیادہ ہونا، بہت تیزی سے بڑھتا ہوا برائلر کا وزن، جس سے سٹریس پیدا ہو جاتا ہے، اس پرندے میں خاطر خواہ مدافعتی نظام نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ ایسے پرندے کو اینٹی سٹریس یعنی وٹامن سی یا وٹامن ای دینے سے اس کے اندر امیونٹی سیلز مضبوط ہو جاتے ہیں، کیونکہ پرندہ سٹریس سے نکل کر اپنی استطاعت سے زیادہ کام کرتا ہے، اور وہ کمی کو پورا کرنے کے لیے اسی طرح کام کرتا ہے جیسے زیادہ افواج کے مد مقابل تھوڑے سپاہی بے جگری محنت سے لڑ کر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس سارے عمل کی تلافی کے لیے قدرت نے ہمارے وسائل اور پرندے کے جسم میں خود بخود اینٹی سٹریس جزو پیدا کرنے کی خوبی رکھی ہے، مگر وہ بھی نارمل حالات میں کام کرتی ہے، جو قدرتی آفات اور اس کی استطاعت سے زیادہ تعداد کے مد مقابل کام کرتی ہے۔ مگر مصنوعی عوامل جن میں ٹیکہ لگانا، بند جگہ پر رکھنا، چونچ کاٹنا وغیرہ میں اینٹی سٹریس کی ضرورت ہوتی ہے۔
شدید گرمی کے حالات میں یا بیماری کی وہ کیفیات جن میں اس کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، سب سے زیادہ نقصان پرندے کے جگر کو پہنچتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا حکیم صاحبان کہتے ہیں اس کے جگر میں گرمی ہے، کیونکہ جگر جسم کا سب سے بڑا فیکٹر ہے جو تمام مادوں اور فاسد مادوں کو بے ضرر بنانے کے لیے اپنے اندر لے آتا ہے۔ شدید گرمی میں درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے جس سے اس عضو کا آفعال متاثر ہوتا ہے۔ وٹامن سی جگر میں پہنچ کر نہ صرف اس کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کی کارکردگی میں آسمو پروٹیکٹنٹ کے طور پر کام کرتا ہے، جس سے پرندوں کا وزن جو گرمی سے رک جاتا ہے اس جمود کو توڑ کر پرندہ وزن بڑھانا شروع کر دیتا ہے اور ویکسین اپنا پورا اثر دکھاتی ہے اور نشو نما اور آفعال میں ایک نئی لہر دوڑتی ہے۔ آپ کا ایک مشاہدہ ہے کہ آپ بچوں کو BCG کا جو انجیکشن لگاتے ہیں اس پر غور کیا کریں کہ وہ کس بیماری کے لیے لگواتے ہیں۔ اگر یہ کسی بیماری کے لیے نہیں تو یہی کام وٹامن سی اور وٹامن ای کرتے ہیں۔